السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو اب آپ لوگ اگر میرے چینل پر آ ہی چکے ہیں تو میرے اس ایپیسوڈ کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس پہ تھوڑا سا کومنٹ بھی چھوڑ دیجیے گا جاتے ہوئے۔ تو آپ نے تو رائٹر کو ترلے منتیں کرنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ خیر میں وہ تو بالکل بھی نہیں کر رہی، آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ کمنٹ کر دیں گے تو بھائی مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اپنے ناول کو، آپ لوگوں کو میری ناول کی سٹوری پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ لیکن اگر آپ لوگ نہیں کر رہے تو مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ کریں گے، اور امید پہ دنیا قائم ہے اور میں بھی اسی امید پہ قائم ہوں۔ تو چلیں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایپیسوڈ 31 لے کر آئی ہوں، لیکن اس کا پارٹ 1 ہی لے کر آئی ہوں، پارٹ 2 انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل دوں گی۔ تو دیر کیے بغیر اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ناول ہے میرا، ایپیسوڈ ہے 31 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبدالکریم خان اور حارث خان کے گھر نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نکاح کا ارینجمنٹ عبدالکریم خان کے گھر کے لان میں کیا گیا تھا۔ ضحیٰ بیگم، خزیمہ، عبدالکریم خان، رافع خان صبح سے ہی ان کے گھر موجود تھا۔ اس وقت تیاریوں میں ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ رافع باہر لان میں ملازموں کی زیر نگرانی ڈیکوریشن کروا رہا تھا۔ عبدالکریم خان کھانے کا بندوبست دیکھ رہے تھے۔ ضحیٰ بیگم ٹی وی، لان کی سیٹنگ، خزیمہ کے ذمہ لگاتی خود کچن کے انتظامات دیکھ رہی تھی، جبکہ اوپر کمرے میں روبیشہ اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی اور نور اس کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ بنو، آج تمہارا نکاح ہے، بجائے اس کے کہ تم کوئی فیشل مینی پیڈی کیور کرو، اسائنمنٹ میں سر دے کر بیٹھی ہوئی ہو۔ نور نے منہ کے زاویے بگاڑتے روبیشہ سے کہا۔ جانی، میم نے بہت سختی سے کہا تھا کہ ٹائم پر اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ یہ تو مجھے چوٹ لگنے کی وجہ سے شہریار سر نے میم سے سفارش کی، جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا۔ آج اس ہفتے کا لاسٹ ڈے ہے، اس لیے مجھے ہر حال میں اسائنمنٹ کو جمع کروانا ہے، نہیں تو وہ مجھے فائنل ایگزام میں بیٹھنے نہیں دیں گی۔ اور یہ ان کی خالی خولی دھمکی نہیں ہے، ایسا وہ یونی میں پہلے بھی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر چکی ہیں، اور ایسا میں بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ چادر لیتی ہوئی نور سے بولی، کیونکہ اس کی اسائنمنٹ تیار ہو چکی تھی۔ وہ تمام پیپرز سمیٹتی باہر ضحیٰ بیگم کے پاس آئی، جو اس وقت کچن میں مصروف تیاریوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ضحیٰ بیگم کے پاس آ کر بولی، مما، میں یونی جا رہی ہوں اسائنمنٹ جمع کروانے، آج میری لاسٹ ڈیٹ ہے اسائنمنٹ جمع کروانے کی۔ جبکہ ضحیٰ بیگم کو تو اس کی بات سن کر ہی غصہ چڑھ گیا۔ روبیشہ، یہ کیا بچگانہ حرکت ہے؟ کیا تم یہ کام اپنے نکاح سے 1 دن پہلے تک مکمل نہیں کر سکتی تھی؟ یہ سارے کام تم نے آج ہی کرنے تھے؟ وہ غصے سے لال چہرہ لیے اس سے مخاطب ہوئی۔ مما، میں نے پوری کوشش کی تھی کمپلیٹ کرنے کی، لیکن نہیں کر سکی۔ اب بھی میں نے نور کی ہیلپ لی ہے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے، اور اگر میں نے آج اسائنمنٹ جمع نہ کروائی تو مجھے وہ فائنل ایگزام میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ وہ چہرے پر بلا کی معصومیت سجاتی، سارے جہاں کی فکر اور بے بسی چہرے پر سجائے بولی، روبیشہ، تمہاری پھپھو نے جوڑا بھیج دیا اور تم ہو کہ پارلر جانے کی بجائے یونی جا رہی ہو۔ ضحیٰ بیگم جھنجھلائی ہوئی روبیشہ سے مخاطب ہوئی۔ انہیں خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اچھا جاؤ، ایک کام کرو کہ تم خان بابا کے ساتھ یونی جانا اور جاتی ہوئی ڈریس بھی لے جاؤ۔ خان بابا کو کہنا کہ واپسی پر تمہیں پارلر چھوڑ دیں، جب تیار ہو جاؤ گی تو کال کر دینا، خان بابا یا رافع میں سے کوئی تمہیں لینے آ جائے گا۔ تھینک یو سو مچ مما۔ وہ بھی ضحیٰ بیگم کے گال چومتی ہوئی ڈریس لیتی خان بابا کو آواز لگانے لگی کہ وہ اسے یونی چھوڑ دیں۔ ضحیٰ بیگم کو اور کوئی حل نظر نہیں آیا تھا اس آپشن کے علاوہ کہ وہ یونی سے ہی پارلر چلی جائے، کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ خان بابا کو جلدی جلدی کا شور مچاتی خان بابا سے ریش ڈرائیونگ کرواتی تقریباً 20 منٹ میں یونی میں موجود تھی۔
اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتی باہر کی جانب بڑھی، جہاں خان بابا پریشانی سے گاڑی کو دیکھ رہے تھے کیونکہ گاڑی کے دونوں ٹائر فلیٹ ہو چکے تھے۔ کیا ہوا خان بابا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ خان بابا کے قریب جاتی ان کو پریشان دیکھ کر بولی، بٹیا دونوں ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں اور یہاں قریب کوئی میکینک بھی نہیں ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ کو وقت سے پارلر پہنچا دوں، اب میں خود پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ اگر میں پنکچر لگانے جاتا ہوں تو آپ کو پارلر سے دیر ہو جائے گی۔ خان بابا کی بات سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی کہ اب وہ کیا کرے۔ خان بابا پریشان نہ ہوں، میں ایسا کرتی ہوں کہ کریم منگوا لیتی ہوں۔ وہ پرس سے فون نکالتی ابھی کال ملانے ہی لگی تھی جب اس کا فون بیٹری لو کا سائن دیتا بند ہو گیا۔ روبیشہ کا سر چکرا کر رہ گیا، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھی کہ اس کے پاس آ کر ایک گاڑی رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے زرنش بولی، کیا بات ہے روبیشہ، کوئی پریشانی ہے؟ تم کافی پریشان نظر آ رہی ہو۔ جبکہ زرنش کا اس قدر نرم انداز میں بولنا روبیشہ کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زرنش روبیشہ کو سوچ میں گم دیکھتی بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے اور مجھے ارجنٹ ایک جگہ پر پہنچنا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، تم آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ زرنش گاڑی کا دروازہ ان لاک کرتی بولی۔ روبیشہ تو آج گش کھاتے کھاتے بچ رہی تھی زرنش کی کرم نوازیوں پر، لیکن اس کی آفر دینے پر وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ کوئی دوسرا آپشن اس کو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ خان بابا کو گاڑی ٹھیک کر کے گھر جانے کا کہتی برائڈل ڈریس پکڑتی زرنش کی گاڑی میں بیٹھی۔ دراصل میرے فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی ہے، نہیں تو میں نے کسی اور کو فون کر کے بلا لینا تھا، سوری تمہیں میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ سیٹ بیلٹ باندھتی بولی، ارے نہیں، اس میں سوری والی کوئی بات نہیں ہے، کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ناطے بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ زرنش کی بات پر روبیشہ نے کافی شوق کے ساتھ زرنش کو دیکھا، کیونکہ روبیشہ کو زرنش میں آج تک کبھی یونی میں انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی اور آج وہ انسانیت پر درس دے رہی تھی۔ یہ بات روبیشہ کے لیے ہضم کرنا کافی مشکل تھا، وہ آج روبیشہ کو شوق پر شوق دے رہی تھی۔ ایڈریس؟ زرنش گاڑی سٹارٹ کرتے روبیشہ سے بولی۔ روبیشہ پرس سے پارلر کا کارڈ نکال کر زرنش کو پکڑاتی بولی، اس ایڈریس پر پہنچنا ہے۔ تمہیں پارلر جانا ہے؟ وہ بھی ارجنٹ؟ خیریت؟ اب کی بار زرنش روبیشہ کے ہاتھ میں برائڈل ڈریس کا بیگ دیکھتی بولی، وہ آج میرا نکاح ہے، اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ تھی آج، جو ہر حال میں آج سبمٹ کروانی تھی، اسی لیے یونی آئی تھی۔ اوہ دیٹس گریٹ، مبارک ہو تمہیں، تھینکس۔ پلیز گاڑی تیز چلانا، میں آلریڈی لیٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ زرنش نے گاڑی کو لاسٹ گیئر میں ڈالتے 10 منٹ بعد ہی گاڑی کو دوسرے راستے پر ٹرن کیا، جسے دیکھ کر روبیشہ پریشان سی بولی، یار یہ غلط راستہ ہے، ہمیں دوسری سائڈ پر ٹرن لینا تھا۔ ہاں یار مجھے پتہ ہے کہ میں نے غلط پر ٹرن لیا ہے، دراصل میرا ارادہ بھی فیشیل لینے کا ہے تو سوچا کہ گھر سے کچھ پیسے وغیرہ لے لوں۔ ویسے تو پیسے ہیں میرے پاس لیکن ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے کم ہیں، بس 10 منٹ لگیں گے اور اس کے بعد ہم تمہارے ہی پارلر چلیں گے، فکر کی بات نہیں ہے، صرف 10 منٹ انتظار کر لو۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کو مزید تیز کرتی بولی، جبکہ روبیشہ اس کی بات پر لب کاٹ کر رہ گئی کہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ گاڑی زرنش چڑیل کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کو 100 گالیوں سے نوازتی کھڑکی کی جانب رخ کر گئی۔ اس نے بے بسی سے سانس ہوا کے سپرد کیا اور باہر بھاگتی دوڑتی سڑکوں کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد زرنش نے ایک پوش علاقے میں بڑے سے گیٹ کے آگے گاڑی روکی اور چوکیدار کو دروازہ کھولنے کے لیے ہارن دیا۔ زرنش یار گاڑی اندر کیوں لے کر جا رہی ہو، میں یہاں ہی ویٹ کرتی ہوں، تم آ جاؤ پیسے لے کر، ہم پہلے ہی لیٹ ہیں پلیز۔ اب کی بار روبیشہ بے بسی اور اکتاہٹ لیے زرنش سے بولی،
ارے یار تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، 10 منٹ ہی تو لگیں گے اور تم تب تک جوس پی لو، میں پیسے لے کر آتی ہوں پھر چلتے ہیں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کو تسلی دیتی گاڑی گھر میں پارک کرتی بولی۔ اس سے پہلے روبیشہ اسے کچھ کہتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ روبیشہ اس کو گالیوں سے نوازتی اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی، کیونکہ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس تھی اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اسے اس وقت زرنش پہ سخت قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے زرنش کی ہیلپ لے کر بہت غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ روبیشہ کا دل کر رہا تھا وہ اس لڑکی کو کچا چبا جائے۔ یہ ایک عالیشان گھر تھا۔ وہ روبیشہ کو ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بٹھاتی ملازمہ کو روبیشہ کے لیے اسپیشل جوس لانے کا کہتی اوپر کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں جا کر زرنش نے ایک نمبر پر کال کی اور اپنا پرس اٹھاتی ہوئی نیچے روبیشہ کے پاس آئی، جہاں روبیشہ جوس ختم کر چکی تھی۔ زرنش کو آتا دیکھ کر روبیشہ ابھی صوفے سے اٹھی ہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر کلوروفارم لگا رومال رکھا۔ روبیشہ 2 سیکنڈ پھڑپھڑائی اور پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی صوفے پر گر گئی، کیونکہ جوس میں موجود دوائی نے بھی اپنا اثر دکھا دیا تھا اور باقی کا کام کلوروفارم لگے رومال نے کر دیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 31 جو کہ میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں، اور اس کا پارٹ 1 تھا۔ انشاءاللہ میں 31 کا پارٹ 2 آپ لوگوں سے کل شیئر کروں گی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں کل حاضر ہو سکوں، اور اگر نہ ہو سکی تو ایڈوانس میں معذرت کر رہی ہوں، کیونکہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ آنا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے، جو کہ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے۔ پہلے مجھے بہت ایزی لگا، لیکن نہیں، یہ واقعی بہت مشکل کام ہے۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے پورا ٹائم ملا تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل 31 کا پارٹ 2 بھی شیئر کروں گی، لیکن اگر مجھے ٹائم نہ مل سکا تو میں آپ لوگوں سے ایڈوانس میں معذرت سوری کرتی ہوں۔ تو اپنی معصوم سی رائٹر کو پلیز معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم اس اسٹوری کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر مل جائے تو پلیز 1-2 کمنٹ چھوڑ دیا کریں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ 31 کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔